نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے عظمت قرآن اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ یہ کتاب قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بہت سارے حقوق ہیں امت پر۔ انہی حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو اللہ کی آخری کتاب سمجھا جائے، اللہ کا کلام سمجھا جائے، اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور یہ اللہ کی آخری کتاب بھی ہے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں تھیں، کلام نہیں تھا۔ قرآن پاک کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ کتاب لکھی ہوئی اور کلام جو اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے جو تکلم فرمایا، اللہ نے جو کلام کیا، وہ کلام الہی ہے۔ اسی لیے باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر تحریف، ان کے اندر رد و بدل ہوا، اور وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہیں۔ اور کلام الہی یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نازل ہوئی، اس دن سے لے کر قیامت تک یہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کے حروف، قرآن پاک کے جملے، قرآن پاک کے کلمے، قرآن پاک کی صورتیں، آیتیں اور قرآن پاک کی منزلیں، یہ ساری کی ساری محفوظ ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، تو فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو گویا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے ہزاروں اربوں خربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کی چند صورتیں فرشتوں کے سامنے اللہ نے تلاوت فرمائی، تو وہ فرشتے حاملین عرش جھوم اٹھے اور ان فرشتوں نے کہا کہ خوش قسمت ہے وہ امت کہ جس کے حصے میں یہ کتاب آئے گی، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے حصے میں یہ اللہ کا کلام آئے گا، خوش قسمت ہوں گے وہ زبانیں کہ جن زبانوں سے کلام الہی کو پڑھا جائے گا، خوش قسمت ہوں گے وہ سینے جن کے سینوں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی۔ تو اس لیے اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو صرف پڑھا جاتا ہے اور عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا بھی باعث اجر ہے، قرآن پاک کو سننا بھی باعث اجر ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنا بھی باعث اجر ہے، اور سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، قرآن پاک پڑھتے تو ہیں، قرآن پاک کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان سود کھاتا ہے۔ قرآن پاک کو مانتا تو ہے، اس کے باوجود مسلمان رشوت خوری کرتا ہے۔ قرآن پاک کو مانتا تو ہے مسلمان لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اور دوسری برائیوں میں، گناہوں میں
فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ قرآن کی دوری کی وجہ سے، قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، اور مسلمان غیروں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بن گیا، اور اللہ کا کلام سینے سے چھوڑ دیا، اللہ کے کلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ میرے کلام کو پڑھے گا، میرے کلام کو سمجھے گا اور میرے کلام پر عمل کرے گا، تو میں اس کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازوں گا اور آخرت کے اندر بھی بلند درجات اس کے لیے عطا کروں گا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔